انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، رسیوں سے بندھے رہے، آخر اپنے بات پہ ڈٹے رہے اور ان کے چچا نے ان کو چھوڑ دیا، رسیوں میں جکڑنا گوارا کیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے لیے۔ آج مجھے اور آپ کو کبھی کوئی زنجیریں نہیں لگیں، کبھی کوئی رسیوں کے ذریعے سے باندھا نہیں گیا، ہمیں باندھا ہوا ہے، مال نے باندھا ہوا ہے، ہماری دکان نے باندھا ہوا ہے، ان کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اسلام سے روکنے کے لیے۔ آج مجھے اور آپ کو باندھا ہے، ہماری دکان نے باندھا ہے، ہمارے پیسے نے باندھا ہے، ہم اللہ کی آواز کی صدا بھی سن لیتے ہیں لیکن ہمیں پیسہ اٹھنے نہیں دیتا، ہمیں ہماری کرسی نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی، ہمیں اپنا بستر قرآن کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، ہمیں ہمارا بستر نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑنا گوارا کیے اسلام کے لیے، ہمیں تو کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ ہم دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے ہم نے سب کچھ پیچھے کر دیے۔ یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار اور محبت، کیا کیا باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے اس دن کو دن ہی تصور نہیں کرتا جب مصحف قرآنی کو کھول کے میں تلاوت نہ کر لوں۔ ویسے تو یہ حافظ ہیں اور یہ ایسے حافظ ہیں جن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن زبانی حضرت عثمان نے سنایا ہے۔ یہ عثمان وہ ہے جن کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے اس دن کو دن تصور نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو پریشان سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتا ہوں جب میں مصحف قرآنی کو کھول کے جب میں تلاوت نہیں کر لیتا۔ ہمارے موبائل ہم سے ضرور کھولتے ہیں، ہم فیس بک ضرور کھولتے ہیں، واٹس ایپ ضرور کھولتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ اس ماہ کے اندر، ان ایام کے اندر، ذو الحجہ کے ان عظیم ایام کے اندر آپ نے کتنے کو سپارے تلاوت کیے ہیں، کتنے کو راگ تلاوت کیے ہیں۔ اسی مجمع کے اندر اگر ہم اپنے سینوں کے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھیں، اللہ کی قسم دو ورق والے بھی نہیں ملیں گے، دو لائنوں والے بھی نہیں ملیں گے۔ اور میں تو یہ بات کہتا ہوں ہماری یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے وہ بندے ایسے اسی مجلس کے اندر موجود ہیں اس مہینے کے اندر، کیا رمضان المبارک سے لے کے انہوں نے شاید کہ 2 حرف بھی تلاوت کے نہ کیے ہوں۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟